ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود موقر علماء کرام، ائمہ کرام اور حاضرین جلسہ، سب سے پہلے میں جلسہ دستار بندی کے موقع پر مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن کے جملہ اراکین کمیٹی اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس گھنی آبادی میں جہاں جہالت عام ہے، مزدور طبقہ کے لوگ بہت زیادہ ہیں، ایسی آبادی میں علم دین کا ایک چراغ روشن کیا، اور یہ چراغ اتنا روشن ہوا کہ اس کی روشنی میں تربیت پانے والے حفاظ کرام کی ایک فہرست آپ کے سامنے ہے۔ ابھی ہفتہ دو ہفتہ پہلے اسی تعلیم القرآن کے اندر خطابت کا ایک مسابقہ ہوا تھا۔ اس وقت موقع نہیں تھا کہ میں اپنے قلبی تاثر کا اظہار کر سکوں۔ اس مجمع عام میں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تعلیم القرآن میں اور اس کے پروگرام میں میرے دل پر ایک گہرا اثر ڈالا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑے بچوں کے پروگرام میں شریک ہوتا رہا، لیکن اتنے چھوٹے اور معصوم بچوں کے مسابقہ خطابت میں پہلی بار شرکت کا موقع ملا۔ بچوں نے اتنا عمدہ پروگرام پیش کیا، تقریریں پیش کی، ان کا انداز بھی قابل دید تھا، ان کی تیاری بھی بڑی شاندار تھی۔ میں نے اپنے تاثر میں تحریر میں بھی لکھا ہے، اور اس مجمع عام میں میں اس ادارہ کو، اس ادارہ کے اساتذہ کو اور جملہ اراکین کمیٹی کو، جنہوں نے اس ادارہ کو آگے بڑھانے میں ہر ممکن قربانی دی ہے، میں سبھی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اس عزم اور حوصلے کے ساتھ کہ میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں کہ اب اس ادارے کا نام مدرسہ تعلیم القرآن کے بجائے عہد کیا جائے کہ اس کا نام جامعہ تعلیم القرآن رکھا جائے۔ جامعہ تعلیم القرآن رکھا جائے
اور اس علاقے کا اس ادارہ کو ایک مرکزی ادارہ بنایا جائے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کے رفعت و بلندی کے تعلق سے مختلف پہلو سے آپ کے سامنے مختلف باتیں آ چکی ہیں، اور مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ جہاں قرآن کی عظمت و رفعت پر کلام کیا جائے، قرآن کی فضیلت بیان کی جائے، قرآن کے حال و احوال بیان کیے جائیں، اس کے گہرے اثرات قلوب پر پڑتے ہیں۔ اس لیے میں ذرا سا ہٹ کر اسی قرآن کا ایک پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ قرآن کی عظمت و رفعت کے تعلق سے جو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا ہے، خشیت الہی پیدا ہوئی ہے، تو آج اسی مجلس میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کا طریقہ کیا ہے، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کس طرح کرائیں، اس تعلق سے چند باتیں بیان کروں گا۔ عزیز ساتھیوں، رات و دن کے اس 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بے شمار رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، اللہ ہمیں بے شمار خوشیاں عطا کرتا رہتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے صدقے میں، اللہ کی عطا کردہ نعمت کے صدقے میں، اللہ کی عطا کردہ خوشیوں کے صدقے میں ہر وقت ہم اللہ کی شکر گزاری میں لگے رہیں، ہر وقت ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کا خوف غالب رہے۔ لیکن ہم اپنے حالات پر ذرا غور کریں کہ نہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ہی ہم وقت اللہ سے ڈرنے میں رہتے ہیں، اور نہ ہی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس کے برخلاف اپنے خالق و مالک سے منہ موڑ کر اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، آخرت سے غافل ہو کر ہم دنیا کے ہزاروں نشے میں مست ہیں، رب چاہی زندگی کے بجائے من چاہی زندگی کے عادی بن چکے ہیں۔ میرے دوستو، اگر اللہ چاہتا تو ہماری اس نافرمانی کے بدلے ہمیں دنیا میں ہلاک کر دیتا، تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا۔ ناشکری کے بدلے اللہ ہمیں دنیا میں ہی گرفت فرما کر ہماری نعمتوں کو چھین لیتا، ہماری خوشیوں کو چھین لیتا، اور ہمیں تباہی اور بربادی کے دہانے میں ڈال دیتا۔ قربان جائیے، قربان جائیے، قربان جائیے اللہ کی بے پناہ رحمتوں پر، اللہ کی بے پناہ شفقت پر، کہ اللہ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی
قرآن کی اس آیت کے اندر اپنے رحم و کرم کا اعلان کرتا ہے اور اپنے حبیب کی زبانی اعلان کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی میرے گنہگار بندوں سے بتلا دیجئے، میرے نافرمان بندوں سے بتلا دیجئے، میرے ناشکر گزار بندوں سے بتلا دیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، اللہ اپنے حبیب کی زبانی ہمیں یہ تسلی دے رہا ہے کہ گناہ کی وجہ سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھنا ہے۔ اگر تم اللہ کے حضور میں سچی توبہ کر لو گے، استغفار کر لو گے، رو کر گر گرا کر اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو گے، تو اللہ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ رو کر تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو، استغفار کر کے دیکھو، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم۔ یاد رکھنا صرف اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ تم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اس لیے آج کے اس جلسے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیجئے اور اللہ کے یہاں متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ ہم کس طرح کریں؟ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے اور وہ بندہ اپنے گناہ کو معاف کروانا چاہتا ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کیجیے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے اور پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں اس عہد کے ساتھ توبہ کیجیے۔ کس عہد کے ساتھ؟ اس کو سمجھ جو گناہ آپ سے سرزد ہو گئے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو دل میں یہ بیٹھانا ہے کہ اس گناہ پر آپ کو شرمندگی ہو، ندامت ہو، پشیمانی ہو، اللہ کے حضور میں اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ دوسری چیز توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم ہو کہ اللہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے میں اس پر شرمندہ ہوں اور دل میں یہ عزم کرتا ہوں
پختہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا گناہ میں نہیں کروں گا، اور جو برائی سرزد ہو چکی ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو ہم تلفی ہو چکی ہے اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ اب تلفی کی تلافی یہ ہے کہ آپ پر کسی کا قرضہ باقی ہے تو قرضہ ادا کیجیے، کسی پر آپ نے ظلم کر دیا ہے تو مظلوم سے معافی مانگ لیجیے، اور یہ کہیے کہ آئندہ میں تم پر ظلم نہیں کروں گا، آئندہ میں تمہاری ہمدردی نہیں کروں گا۔ ان 3 عہد کے ساتھ اگر آپ توبہ کرتے ہیں، پہلی چیز اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر، دوسری چیز آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عہد اور پیمان کر کے، عزم مصمم کر کے توبہ کرتے ہیں، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ جو برائی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے اس کی میں اصلاح کروں گا، جو ہم غلطی کر چکا ہوں میں اس کی تلافی کروں گا، تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ میرے دوستو، صرف زبان سے ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ ان 3 عہد کے ساتھ اللہ کے حضور میں رو کر گڑگڑا کر اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ کے حضور میں گڑگڑائیں گے تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صاحب تنویر البیان نے لکھا ہے کہ یہ توبہ صابن کی طرح، کہ جس طرح ہاتھ میلے ہو جائیں اور آپ نے صابن سے دھو لیا تو ہاتھ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ٹھیک یہی ہاتھ توبہ کا ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور میں ان شرائط کے ساتھ توبہ اور استغفار کر لیا تو اللہ آپ کے سارے گناہوں کو اسی طرح ختم کر دے گا جس طرح صابن نے میل اور کچیل کو ختم کر دیا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ توبہ میں نے کر لیا، گناہ معاف ہو گئے، اور کچھ انعام ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ سنیے، وقت نہیں ہے، میں قرآن کی بہت زیادہ آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ جب کسی کی توبہ کو قبول کرتا ہے، کسی کے رونے اور گڑگڑانے کو قبول کرتا ہے، تو جانتے ہو اللہ کیا انعام دیتا ہے؟ پہلا انعام، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا انعام، نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تاکہ میرا یہ توبہ کرنے والا بندہ نامہ اعمال میں گناہوں کی فہرست کو دیکھ کر کل قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو۔ فائل سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تیسرا ایک انعام سنیے، نامہ اعمال میں جتنے گناہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں توبہ کی برکت سے اللہ ان تمام گناہوں کے بدلے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، قربان جائیے اللہ کی رحمت پر۔ گناہ معاف کر دیا، نامہ اعمال سے مٹا دیا، اور نامہ اعمال میں جتنے گناہ لکھے ہوئے تھے ان تمام گناہوں کے بدلے آپ کے نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگ ہیں جن کے اللہ
سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ دوسری ایک بات 2 منٹ میں عرض کرتا ہوں، یہ تو وہ انعام ہے جس کا نفع بظاہر دنیا میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اس سب کا تعلق آخرت سے۔ دنیا میں کیا ملے گا؟ توبہ کی برکت سے دنیا میں کیا انعام ملے گا؟ میں آیت پیش کرتا ہوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ایک دوسری آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے حسن بصری، ہم لوگ فقر و فاقہ سے بہت پریشان ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا توبہ اور استغفار کرو۔ کچھ دنوں بعد ایک دوسری جماعت آئی اور اس نے کہا کہ ہم لوگ خشک سالی سے بہت پریشان ہیں، کھیت میں غلہ نہیں اگتا، پیداوار ختم ہو گئی، اس کا علاج؟ حضرت حسن بصری نے کہا توبہ اور استغفار کرو۔ ایک جماعت آئی اور حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ حسن بصری، ہم لوگوں کی اولاد بڑی نافرمان ہو گئی ہے، ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ حضرت حسن بصری نے ایک ہی دوا بتلائی، توبہ اور استغفار کرو۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ بیماری الگ الگ، علاج ہے، اولاد نافرمان ہو گئی، علاج توبہ استغفار کرو، بھوکمری آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، علاج توبہ اور استغفار کرو، خشک سالی آ گئی، تجارت اور کاروبار ٹھپ ہو گئے، علاج توبہ اور استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بیماری الگ الگ ہے، علاج سب کا ایک بتلا رہے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری نے اور آج کی یہی آیت تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ میں مرادی ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر زوردار بارش نازل فرمائے۔ سمجھتے ہیں زوردار بارش کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب زوردار بارش ہوگی تو فصلیں آباد ہوگی، اور جب فصلیں آباد ہوگی تو غلہ خوب پیدا ہوگا، اور جب غلہ خوب پیدا ہوگا تو رزق کے اندر وسعت آ جائے گی، اور جب رزق کے اندر وسعت آ جائے گی تو اولاد خوش ہو جائے گی، فقر و فاقہ بھی ختم ہوگا، خشک سالی بھی آ جائے گی، اولاد بھی آج کی خوش و خرم زندگی گزارے گی۔ اسی طرح قرآن کے اندر کہا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرنے والے کون ہیں؟ توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں ڈرنے والوں میں شامل کر لے گا، متقیوں میں شامل کر لے گا، اور جب اللہ متقیوں میں شامل کر لے گا یجعل لہ مخرجا، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کی صحیح راہ عطا فرمائے گا، ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، پریشانی دور کرنا چاہتے ہو، اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو، خشک سالی کو دور کرنا چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، اور معاشرے سے برائی کو مٹانا چاہتے ہو، تو توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے گناہ سے معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا، اس کے باوجود
آپ رات و دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کا توبہ اور استغفار کرنا محض ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ دیکھو میں گناہ سے معصوم ہوں، مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو رہے، اس کے باوجود میں توبہ اور استغفار اس لیے کرتا ہوں کہ تم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تم توبہ اور استغفار کرتے رہو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا اور تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اللہ تمہیں متقیوں کی فہرست میں شامل کرے گا اور ہر طرح کی مشکلات سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک